بسم الله الرحمن الرحيم. سے بڑا جانور تھا، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس جانور میں اللہ نے عجیب چیز پیدا کر رکھی تھی. اس کا جو دھڑ تھا، جو پیٹھ وغیرہ تھی، یہ گھوڑے کی طرح تھی. اس کا جو پیر تھا وہ ہرن کی طرح تھا. اس کا جو چہرہ تھا وہ انسان کی طرح تھا، اور اس پہ پر، یعنی جو جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ویسے اس کے پر لگے ہوئے تھے. تو اس طریقے کی شان والی سواری نے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب فرمائی. اور جب آپ اس پہ سوار ہوئے تو آپ جبریل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ پہنچے. بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ آج معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ہم اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. کل جو آنے والی رات ہے، تو آپ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے تو جبریل امین نے براق کو باندھ دیا. پوری مسجد فل ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. کون لوگ آئے بھائی؟ شہر سے آئے ہیں، دیہات سے آئے، کہاں سے آئے ہیں؟ اس میں عام انسان کوئی بھی نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہیں. اور یہ بتائیں کہ ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہیں، اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام وفات پا چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. آخر کیسے جو آرام کر رہا ہے مرنے کے بعد، وہ آج نماز پڑھنے کے لیے کیسے حاضر ہو گیا؟ نادان جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھو، مردوں پہ نماز نہیں ہوتی ہے. کوئی مردہ کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول پور کی قبر سے اٹھ کر کے آیا ہو، نماز کے لیے آیا ہو، روزے کے لیے آیا ہو، کسی کام کے لیے آیا ہو؟ لیکن آج جو مسجد اقصیٰ ہے پوری فل ہے، وہ بھی 1,24,000 انبیاء کرام سے فل ہے، جو وفات فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. کس کی قبر فلسطین میں ہے، کسی کی قبر ایران میں ہے، کسی کی عراق میں ہے، کسی کی کہاں ہے، کسی کی کہاں ہے. لیکن آج سارے انبیاء نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں. تو یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو زندہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی مرتے نہیں ہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اب پوری مسجد فل ہے، نماز پڑھنا ہے. نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل امین نے ہمارے اور آپ کے آقا کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا کہ حضور آج آپ کو امامت فرمانی ہے، آج آپ امامت کریں گے. جبکہ ایک سے ایک جلیل القدر نبی کھڑے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، یونس بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں. سارے نبی موجود ہیں. اس کے باوجود ہاتھ کس کا پکڑا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کا پکڑا جا رہا ہے. جبریل امین نے کہا حضور آپ مصلی امامت پر جائیں اور ان لوگوں کی امامت فرمائیں. میرے آقا نے ان لوگوں کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، معاملہ ختم. اب آپ مجھ کو یہ بتائیں، آج یہاں پہ اتنا بڑا پروگرام ہے، ظاہر سی بات ہے پورے گاؤں میں کل سے شور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ پروگرام ہے. اعلان کیا گیا، لوگوں کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، تب جا کر کے تھوڑی بہت تعداد آج اکٹھا ہوئی ہے. بتانے پر، کہنے پر، اعلان کرنے پر. وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز ہونی ہے، کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی چینل والا نہیں ہے، کوئی پوسٹر نہیں ہے. آخر نبیوں کو کیسے پتہ چلا کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے والا ہوتا ہے، وہ غیب داں ہوتا ہے. تو جب عام نبیوں کے غیب کا یہ حال ہے تو جو امام الانبیاء ہوں گے ان کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ تو سارے انبیاء کو بن بتائے یہ بات معلوم تھی کہ آج مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی جائے گی اور امام الانبیاء کی امامت میں پڑھی جائے گی. اور دوسری بات، نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، تو اس کے ماں باپ اس کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، یا مدرسے میں استاد وغیرہ بتاتے ہیں. تب جا کے بچہ نماز کے بارے میں جانتا ہے، طریقہ جانتا ہے، تب پڑھنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ہمارے آقا
جو ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جب ہمارے آقا پہ نماز فرض ہوئی تب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اس سے پہلے نماز کا حکم نہیں تھا، اس سے پہلے ہمارے آقا کے آنے سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ جب آقا معراج پہ گئے اور واپسی پہ اللہ نے تحفہ دیا نماز کا، اس وقت سے نماز میرے آقا پر اور ان کے ماننے والوں پر فرض ہوئی۔ اب آپ دماغ لگائیں کہ ابھی معراج پہ تو گئے بھی نہیں، ابھی تیاری چل رہی ہے، ابھی تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے ہیں، معراج میں گئے نہیں، نماز ملی نہیں، نماز کا تحفہ ملا ہی نہیں، نماز پہلے پڑھا دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز ملی نہیں، معراج پہ جانا باقی ہے اور نماز پہلے ادا ہو رہی ہے، نماز پہلے ادا ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ملنے کے بعد جو نماز پڑھے وہ امتی ہوتا ہے، اور نماز ملنے سے پہلے جو نماز پڑھے وہ نبی ہوتا ہے۔ آقا کو معلوم تھا کہ آج مجھے تحفہ نماز ملنے والا ہے، اسی لیے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی نماز ادا کر دی، ورنہ ابھی نماز ملی نہیں ہے، نماز کا حکم بھی نہیں ہے، نماز کی فرضیت بھی نہیں ہے، نماز تو وہاں جانے کے بعد ملے گی۔ لیکن واہ رے میرے مصطفیٰ، تمہاری عظمتوں کو سلام کہ آپ نماز ملنے سے پہلے نماز ہی پڑھا دیے، امامت بھی کر دیے۔ یہ آقا کی شان ہے میرے دوستوں، جن کے ہم غلام ہیں، امتی ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کریں کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، نماز ادا کیا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان کی سیر آپ کو کرائی گئی اور بہت سارے واقعات بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پر ہر کسی کی رسائی آخری ہے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو آپ کو لے جا رہے تھے، جو آپ کے ڈرائیور تھے جبریل امین، انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا کہ آقا اگر ایک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوست پرم، کہ اگر ایک قدم بھی یہاں سے میں آگے بڑھ گیا تو میرے پل جل جائیں گے، میں خاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، پھر کہا آقا اب یہاں سے آپ کو اکیلے ہی جانا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کہیں شہر میں سفر کرنے کے لیے جائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ اس کو تنہا اسی وقت چھوڑیں گے جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے، ورنہ آپ انگلی کبھی آپ اس سے جدا نہیں کریں گے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بھی راستے کا شناسا ہے، راستے اور شہر کی جانکاری رکھتا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فلاں جگہ پہ اتنے بجے ملاقات کر لینا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے، گلیاں معلوم ہیں، شہر معلوم ہے، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ گم ہو جائے گا۔ تو جبریل امین کو پتہ تھا کہ میں تو ایک قدم بڑھ گیا تو جل کے تباہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ آقا کریم ہے، اب یہاں سے ان کو اکیلے جانا ہے اور یہ گم نہیں ہونے والے ہیں، ان کو تو سارا سب کچھ معلوم ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اب یہ جانے ان کا رب جانے۔ اب اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد، اے محمد قریب آ جاؤ۔ کئی بار اللہ نے فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جو ہونا تھا سب کچھ ہوا۔ اب اس کے بعد تحفہ آپ کو دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے محمد، یہ 50 وقت کی نماز میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں آج کی رات، اور یہ آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، لے کر آپ واپس آنے لگے۔ وہ تو شکر منائیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ راستے میں ملاقات ہو گئی، حال چال پوچھا، بتایا کہ اتنی نماز کا جو تحفہ ملا ہے، کہا کہ یہ تو برا ہو جائے گا، یہ تو نہیں کر پائے گی آپ کی امت، بڑا بھاری پڑے گا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کم کرائیے۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا، اور اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ سب واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ 9 مرتبہ ہمارے آقا گئے اور 5 کے حساب سے 45 وقت کی نماز کم کر دی گئی، اور 5 وقت جب بچی
تو پھر موسیٰ نے کہا حضرت ایک بار اور جائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میرے اللہ نے تو 50 سے 5 کر دیا، اب اگر میں اور میری امت اتنا بھی نہ سنبھال پائے تو شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے آقا دوبارہ نہیں گئے، لیکن بتانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 9 مرتبہ جانے میں جو 45 وقت کی نماز کم ہوئی ہے، کیا ایک مرتبہ میں نہیں ہو سکتی تھی؟ بن سکتی تھی بات۔ اللہ کے محبوب ہیں جن کے اشارے پر اللہ قبلہ بدل دیتا ہے نماز ہی میں، تو اگر وہ کہہ دیتے کہ مولا 45 کم کر دے تو ایک ہی بار میں کام بن جاتا۔ تو 9 مرتبہ آنے اور جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ کم سے کم اسی بہانے اللہ کا دیدار ہمارے آقا بار بار کرتے رہے، اپنی زندہ آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتے رہے، شوق پیدا ہوتا رہا، پھر دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے۔ اور دوسری طرف موسیٰ کا بھی سپنا آج پورا ہو رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب عرض کیا تھا رب ارنی، اے رب اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار دکھا دے، اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ضد کر رہا ہے تو یہ پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر پہاڑ کو دیکھ کر کے تاب لے آئے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اپنا جلوہ پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ تہس نہس ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ بھی اللہ نے اپنا جلوہ پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ تہس نہس ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو آج اتنا بڑا موقع موسیٰ ہاتھ سے کیوں جانے دیتے کہ جب ایک انسان اللہ کو بار بار دیکھ کے آ رہا ہے تو کیوں نہ آج ہم ان کی آنکھ ہی کو دیکھ لیں جو آنکھ اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہے۔ کوہ طور کوہ طور پر تو میرا مقصد حل نہیں ہوا، اور جب آج اتنی آسانی کے ساتھ مجھے یہ رزلٹ مل رہا ہے کہ ایک دیکھنے والا آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، اور اس کی آنکھوں کو میں دیکھ کر یہ تصور کر لوں گا کہ یہی وہ آنکھ ہے جنہوں نے بار بار خدا کا دیدار کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ مصلحت کے تحت آپ 9 بار گئے اور آئے، تو آپ کی بھی جو شوق ہے پوری ہو گئی، اور موسیٰ کا بھی سپنا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، تو یہ جو سارا معراج کا واقعہ ہے مسجد حرام سے اقصیٰ تک، اور اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7واں آسمان، عرش معلیٰ، لامکاں، رب سے باتیں کرنا، نماز کا تحفہ لانا، پھر واپس آنا، آپ کتابوں میں پڑھیں یہ ٹوٹل بتایا جاتا ہے 27 سال لگ گئے تھے۔ کتنے سال؟ 27 سال کا یہ عرصہ گزر گیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے۔ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، گئے ہیں اور آ گئے، بستر گرم ہے، گئے اور آ گئے۔ اور ایک طرف کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ پورا جو عرصہ ہے 27 سال کا عرصہ ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری یہ بتائی جاتی ہے کہ تیز رفتار گھوڑا اگر 500 سال برابر لگاتار چلتا رہے تب جا کر کے پہلے سے دوسرے پہ پہنچے گا۔ کتنے سال؟ 500 سال لگاتار۔ اور آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ اس کے بعد پھر لامکاں ہے جہاں پہ کوئی مکان ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر جنت دیکھنا، دوزخ دیکھنا، اللہ سے باتیں کرنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، سب کچھ کرنا، یہ پورا واقعہ جو ہوا ہے 27 سال کا عرصہ لگ گیا ہے۔ اب آپ سوچیں اور آج کی سائنس سے آپ جواب پوچھیں کہ 27 سال بھی لگ گیا، اور یہاں گھر کی جو کنڈی ہلا کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ ابھی ہل بھی رہی ہے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے لوٹے سے جو وضو کیا تھا، وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا ابھی بھی وہ پانی بہہ رہا ہے۔ جس بستر سے اٹھ کر آپ رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے ابھی اس بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب میں بس اسی کو سمجھا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ ایک طرف 27 سال ہے اور ایک طرف 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ کئی مثالیں میں آپ کو دوں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔
پہلی مثال تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، حال چال لینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ کیا کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وقت بالکل پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے، وقت جو ہے بالکل پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا ہے۔ لیکن وہیں پر ہم صحت مند ہیں، سلامتی والے ہیں، ہمارے لیے منٹوں منٹوں میں وقت گزر رہا ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں یار دن ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ایک طرف بیمار ہے، اس کے لیے 1 منٹ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ پہاڑ ہے، اور جو صحت و سلامتی والا ہے وہ کہتا ہے دن کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ وہی 24 گھنٹے اس کے لیے بھی ہیں اور وہی 24 گھنٹے ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایسی چیز میں مبتلا ہے کہ اس کو وقت کا احساس ہو رہا ہے، ایک ایک لمحے کی اس کو فکر اور پرواہ ہے، اس پہ بھاری پڑ رہا ہے، اور ہم چونکہ خوش و خرم ہیں، عیش و آرام میں ہیں، اسی لیے وقت کا ہمیں احساس نہیں ہے، کب ختم ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ وہی گھنٹہ اس کے لیے بھی ہے، وہی گھنٹہ ہمارے لیے بھی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، دیوار گھڑی، اس میں ابھی 9:45 ہو رہا ہے، 9:45 پہ آپ اس کو اتاریں اور اس کا سیل نکال دیں، اس کا سیل جس سے وہ چلتی ہے اس سیل کو آپ نکال دیں، نکالنے کے بعد سیل آپ نہ لگائیں، اس گھڑی کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تو گھڑی کتنے پہ رکی؟ 9:45 پہ۔ اب آپ 1 گھنٹے کے بعد لگائیں، 2 گھنٹے کے بعد لگائیں، 24 گھنٹے کے بعد لگائیں، 1 سال کے بعد لگائیں، تو یہ گھنٹی میں جب بھی گھڑی میں آپ سیل لگائیں گے تو یہ کہاں سے چلے گی؟ 9:45 ہی سے اسٹارٹ کرے گی، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سیل کب ڈالتے ہیں، جو سیل اس کی جان ہے گھڑی کی، اب آپ طے کریں کہ آپ کو ڈالنا کب ہے۔ آپ جب ڈالیں گے، چاہے وہ زمانے بعد ڈالیں، چاہے 1 گھنٹے بعد ڈالیں، 1 سال کے بعد ڈالیں، جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو جیسے آج رکی ہوئی تھی آج بھی اسی پر رکی ہے، اور جیسے ہی آپ سے لگا دیں گے وہیں سے چلنا اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو میں نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہمارے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کی جان بنایا ہے، ہمارے محبوب کو اللہ نے دنیا کی جان بنایا ہے، تو جب اللہ نے معراج پر بلا لیا تو گویا کہ دنیا کی جان تو چلی گئی، دنیا کی جان تو نکل گئی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا رکی کہ نہیں رکی، دنیا تھمی کہ نہیں تھمی، دنیا رک گئی کہ نہیں رک گئی؟ آپ خود بتائیں، دنیا رک جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے میرا محبوب کائنات کی جان ہے، اور ہمارے اندر سے جان نکل جائے تو ہم رک جاتے ہیں، کسی کے اندر سے جان نکل جائے تو وہ رک جاتا ہے، گھڑی سے اس کا سیل اس کی جان نکال لے تو گھڑی رک جاتی ہے، اور اللہ نے جب کائنات کے جان کو اٹھا لیا تو گویا کہ کائنات رک گئی۔ اب وہ چاہے 27 سال کے بعد لوٹائے، چاہے 50 سال کے بعد لوٹائے، چاہے 1000 سال کے بعد لوٹائے، جیسے ہی میرے مصطفیٰ دنیا میں قدم رکھتے گھڑی کی سوئی پھر وہیں سے چلنا شروع ہو جاتی۔ تو زنجیر گویا کی ہل رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کو جیسے اٹھایا گیا زنجیر رک گئی، بستر گرم تھا وہیں پہ رک گیا، وضو کا پانی بہ رہا تھا وہیں پہ رک گیا، پوری کائنات کو کائنات کے بنانے والے نے روک دیا، کیونکہ جان نکال لیا۔ اب 27 سال تک خوب کھلایا، خوب پلایا، خوب گھمایا، خوب دکھایا، سب کچھ کرایا، کیونکہ پتہ ہے کہ دنیا چلنے والی نہیں ہے، دنیا تو روک دی ہے دنیا کو بنانے والے نے۔ تو جب اللہ کا پورا ماجرا ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا 27 سال میں، تو اللہ نے کہا محبوب اب تمہیں دنیا میں پھر جانا ہوگا، کیونکہ دنیا کو چلنا بھی ہے، نظام کو چلنا بھی ہے، سب کچھ کرنا بھی ہے۔ تو اللہ نے جیسے ہی اپنے محبوب کو اشارہ کیا، ہمارے محبوب دنیا میں قدم فرما دیے، جیسے وہیں سے دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی، زنجیر پھر ہلنا شروع ہو گئی، پانی پھر بہنا شروع ہو گیا، بستر کی گرمی کا احساس ابھی بھی لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ، کل جو رات آنے والی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتانی ہیں، اور اس محفل کا وہی مقصد بھی ہے۔ ہم دنیا کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کرتے ہیں، تو میں بحیثیت عالم دین کے لیے محنت کر ہی سکتا ہوں،
میری بھی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال جو کل رات آنے والی ہے وہ اسی معراج مصطفیٰ کی رات ہے، اللہ کی دیدار کی رات ہے، اور کل والی رات ہی نمازوں کا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے کیا ہے۔ مصطفیٰ کی معراج تو ہو گئی، مصطفیٰ کے ماننے والوں کی معراج کیا ہے؟ میرے آقا کی معراج تو ہو گئی، ہماری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہمارے آقا کی معراج وہ ہے، اور ہم گنہگاروں کی معراج الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ ہمیں نماز کی پاسداری کرنی ہے، لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ کل جو رات آنے والی ہے اتنی عظیم اور بابرکت رات ہے کہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ اتنا عظیم کارنامہ اس رات میں ہوا ہے تو آج کی رات اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اس رات میں جو بندے مومن جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم پوری رات نوافل پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ درود پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے 12 رکعت نفل کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ کتنی رکعت؟ 12 رکعت، کوئی زیادہ نہیں ہے دوستوں۔ بڑی ادب سے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ مسجد فل ہوگی۔ 12 رکعت نوافل آپ لوگ ضرور ادا کریں۔ اب اس کو ادا کرنا کیسے ہے؟ 2 رکعت کی نیت آپ کو اور ہم کو پڑھنی ہے، جس طریقے سے نفل نماز ہم پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت کی نماز ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قل واللہ پڑھ لیں، قل یا پڑھ لیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر پڑھی، پھر پھیر دیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب 12 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 12 رکعت مکمل ہو جائے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 100 بار پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی استغفار آپ 100 بار کریں۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ آپ آقا اور رسول کی بارگاہ میں 100 بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ 3 کام آپ کو نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب جب تینوں کام ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن معراج کی رات یہ کام کر لے سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ، اور یہ نماز پڑھ لے 12 رکعت، اور جو وظیفہ بتایا وہ وظیفہ پڑھ لے، تو جو بھی دعائیں وہ مانگے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی جھولی بھر دی جائے گی۔ اولاد کو چاہیے اپنے گھر والوں کے بارے میں دعا کرے، والدین کے بارے میں دعا کرے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں دعا کریں، یعنی تالی دونوں ہاتھ سے بجائیں۔ آپ ہمارے لیے کریں، ہم آپ کے لیے کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے کریں۔ جو پریشانی ہے، بیماری ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، آج ضرورت ہے کہ ایک رات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ہر دم بلا وجہ کی باتوں میں اپنی رات برباد کر دیتے ہیں۔ ایک رات نہ صحیح، ایک رات اللہ کے نام پہ ہم لگا دیں، 12 رکعت پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہ مسجد فل ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس پروگرام کا مقصد رکھا گیا ہے، ورنہ نعرہ تو لگاتا رہتا ہے، اس سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے میرے دوستوں۔ اس بزم کا مقصد ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو حق بات کہتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا غدار نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ 12 رکعت نفل ادا کریں، وظیفہ پڑھیں، اور خوب دعائیں اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگے، بچوں کے لیے مانگے، بچہ ہے تو والدین کے لیے مانگے، معاشرے کے لیے مانگے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ اور ساتھ میں حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آنے والا دن ہوگا، یعنی جمعہ، کل رات جمعرات کی رات، اور پھر کل جو اس کے بعد آنے والا دن ہوگا جمعے کا دن، یعنی 27 رجب کا جو دن ہوگا، اس دن میں ساتھ اگر وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو ایک روزہ رکھنے پر اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنے مہینے کا؟ 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور یہ جو 12 رکعت نفل ہم رات میں پڑھیں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث میں کہ جو بندہ اس رات نوافل کی کثرت کرتا ہے، میری بارگاہ میں نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ ایک رات نماز پڑھنے کا ثواب 100 سال عبادت کرنے کے برابر لکھ دیتا ہے۔ یہ آفر ہے، دنیا کا آفر ہوتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔
कोई भी ऑफ़र हो, आदमी पागल की तरह भागता है कि ये ऑफ़र मिस ना हो जाए, हम इससे महरूम ना हो जाएं, ये ऑफ़र हमसे छूटने ना पाए। तो अल्लाह ने भी हमें ऑफ़र अता किया है मेराज की शक्ल में, उसकी रात की शक्ल में, कि एक रात हम नमाज़ पढ़ें तो 100 साल की नमाज़ों का सवाब, एक दिन का हम रोज़ा रख लें तो 60 महीने के रोज़े का सवाब। इससे बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान हमें और क्या चाहिए। बस दिल हमारा गवारा कर ले, अल्लाह करे हमारे जहन में बात उतर जाए और कल हम इस मस्जिद को आबाद कर दें और हर एक दूसरे के लिए मोहब्बत की दुआ करे, अमन व शांति की दुआ करे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो भी जायज़ दुआएं करेगा अल्लाह उसको पूरी कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएँ, सलातो